سونی سونی دگن اجڑا اجڑا چمن، سونی سونی دگن اجڑا اجڑا چمن، بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشکل عدن، ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ گگن، میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن، کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جایا، کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جایا، میری ماں او پیاری ماں، میری ماں او پیاری ماں، میری ماں او پیاری ماں، صبر کرتا تو صبر آتا نہیں، سامنے تیری صورت کو لاتا نہیں، صبر کرتا تو صبر آتا نہیں، سامنے تیری صورت کو لاتا نہیں، تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں، تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں، درد دل آئے میرا یہ جاتا نہیں، کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جایا، کیسے تجھ کو کہوں پھر سے آ جایا، میری ماں پیاری ماں، میرے والد کا تا تیرے سایہ رہے، ان کی چشموری عنایت کا دریا بہے، ان کی محنت مشقت سے ہم پلے، میری ماں تیرے ممتا پہ قربان، میں بھول جاؤں نہ مولا کا فرمان، میں یاد کر کر کے حیران ہو جاؤں، میں تجھ کو پڑھ پڑھ کے بخشوں گا قرآن میں، تیرا بیٹا ہے احمد اور تو اس کی ماں، میری ماں پیاری ماں، سونی سونی دگن اجڑا اجڑا چمن، بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشکل عدن، حامدہ ومصلی علی، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی عظیم الشان محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے۔ محترم دوستو، رب کائنات نے آخرت میں ماں کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، کہتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے، جو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ اپنے ماں کے چہرے پر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جتنی بار محبت و عقیدت سے دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج یا عمرے کا ثواب پائے گا۔ محترم دوستو، ماں کے قدموں کو بوسہ دینا کعبے کی دیوار کو بوسہ دینے کے برابر ہے، اسی لیے ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے ماں کی خدمت کی اور جس نے ماں کے دل کو راضی کر لیا اور جس نے ماں کی دعائیں حاصل کر لی۔ محترم دوستو، ایک ولی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے بندے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ اب اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، لہذا اب ذرا سنبھل کر زندگی گزارنا، کیونکہ ماں کی دعائیں اولاد کے ارد گرد پھیرا دیتی ہیں۔ اولاد کو پتہ نہیں ماں کب اور کہاں کہاں بیٹھی دعائیں دیتی رہتی ہے، یہ ذات بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتی ہے اور اولاد کے لیے رحمت و شفاعت کا سایہ ہوتی ہے، ہمیشہ اولاد کی طرف سے ہمیشہ اولاد کے لیے اچھا سوچتی ہے، بلکہ اولاد کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہے اسے بہت جلدی معاف کر دیتی ہے۔ دنیا میں ماں سے جلدی معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ محترم دوستو، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، محترم دوستو، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اسی لیے ماں کے حق 3 بار بتائے گئے ہیں اور 4تھی بار باپ کا حق بتایا گیا ہے۔ محترم دوستو، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، 2 عورتیں
کی تبھی ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک عورت کے بچے کو چھین کر بھاگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ وہ دوسری عورت کا بچہ چھین لے. یہ سوچ کر اس نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گیا. دونوں اپنا حق جتا رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چھری لاؤ, ابھی اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں اور دونوں خواتین میں آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں. جب ان میں سے پہلی عورت نے یہ فیصلہ سنا تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے, لیکن جب اس بچے کی اصلی ماں نے یہ سنا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی میرے بچے کا ٹکڑے نہ کیے جائے بلکہ اس دوسری عورت کو دے دیا جائے. دیکھیں بھائیو, ماں کے اندر بچے کی کتنی زیادہ محبت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے, لہٰذا آپ نے اسے دے دیا. محترم دوستو, یہ ایک حقیقت ہے کہ ماں کبھی اپنے بچے سے ناراض نہیں ہوتی بلکہ دوسرے ناراض ہوتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو دیکھا کہ ایک ماں پریشان ہے, اس کو اپنے سر پر دوپٹے کا بھی ہوش نہیں ہے, اس کا بیٹا گم ہو گیا ہے, وہ بھاگی بھاگی پھر رہی ہے اور لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ کسی نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے تو مجھے بتا دے. یہ منظر بھی عجیب ہوتا ہے کہ کسی ماں کا جگر گوشہ اس سے جدا کر دیا گیا ہو. ماں کا دل مچھلی کی طرح تڑپتا ہے اور آنکھیں تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے نظر آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا بیٹا اسے مل جائے تو یہ کیا اسے آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں ڈالے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں نہیں چاہتی تو اس کا بیٹا آگ میں ڈالا جائے تو اللہ کو کیسے گوارا ہوگا کہ مومن بندہ آگ میں ڈالا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا تو بہت آسان ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کی ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. محترم دوستو, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کے بارے میں بتلایا یا رسول اللہ ان پر سخت صدمہ پہنچا ہے لیکن روح نہیں نکلتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ایک صحابی کی والدہ ان سے ناراض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والدہ سے سفارش کی کہ وہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے. اس خاتون نے کہا کبھی معاف نہیں کروں گی, اس نے مجھے بہت ستایا, بہت دکھ دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ. اس عورت نے پوچھا یا رسول اللہ لکڑیاں کس لیے؟ اس میں تمہارے بیٹے کو ڈالیں گے. جب وہ عثمان نے یہ سنا تو اس کا دل موم ہو گیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالیے. دیکھیں محترم دوستو, جب ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا آگ میں ڈالا جائے تو اللہ کو کیسے گوارا ہوگا کہ مومن بندہ جہنم کی آگ میں جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ماں کو اپنے بچے کی طرف سے سکھ, چین اور راحت ملے, اور اولاد کو چاہیے کہ ماں کا دل سے ادب و احترام کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں ایک شعر عرض ہے, یہ حقیقت ہے کوئی نصیحت نہیں, یہ حقیقت ہے کوئی نصیحت نہیں, ماں سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. سلام.